الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدائے قرآن ہم نے الحمد سے شروع کی تھی اور شکر اللہ کا کروڑوں مرتبہ کہ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی لوگ ہوں گے اہل نار جہنم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے تو ایسے لوگ ہوں گے اہل جنت جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 کا پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، اگر ہم کبھی اکیلے بیٹھ کے تنہا بیٹھ کے غور کریں تو جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے دل کو ایک دھڑکن عطا کی ہے نا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس دل کو ایک مقناطیسیت بھی عطا کی ہے۔ اگر تو اس دل میں معصیت یعنی گناہ، اللہ کی نافرمانی کا بسیرا ہو جائے تو یہ مقناطیسیت اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے کس کو؟ ظلم کو، بددیانتی کو، کفر کو، انکار کو، الحاد کو، سنگ دلی کو۔ اور اگر اسی دل میں معصیت کی بجائے صالحیت بسیرا کر لے تو یہ مقناطیسیت اپنی طرف کھینچتی ہے محبت کو، الفت کو، عدل کو، احسان کو، شکر کو، تقوی کو۔ لہذا ناظرین کرام، کامیابی دنیاوی ہو یا اخروی ہو، وہ تو اسی صورت میں ہے کہ جب اس دل میں معصیت کی بجائے صالحیت بسیرا کر لے، اور اس کے بدلے میں پھر اللہ رب العزت ہمارے دل کو وہ محبت عطا کر دے، اس صالحیت کے نتیجے میں وہ احسان عطا کر دے، وہ احساس عطا کر دے، وہ الفت ادا کر دے، جس کی کہ بحیثیت انسان نہ صرف ہمیں ضرورت ہے بلکہ معاشرے میں دوسرے لوگوں کو بھی ہم سے توقع بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ صالحیت ہمارے اندر کیسے آ جائے گی؟ یہ آج صدائے قرآن ہے ہماری اس پروگرام میں، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہماری مہمان شخصیات ہیں ناظرین کرام، وہ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں لیکن نوجوان ہیں۔ نوجوانی میں اللہ رب العزت نے ان کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو بڑی عمر میں بھی نہیں بعض لوگوں کو عطا ہوتا، وہ علم کے خزانے عطا کیے ہیں۔ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ محمد عدنان بشیر۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، اسکالر ہیں، محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور خاص طور پر میری ان سے ایک نسبت یہ ہے کہ میرا جو غیر منقوط ترجمہ قرآن ہے درس کلام اللہ، اس ترجمے کی اشاعت سے پہلے اس درس کلام اللہ کی تزئین و آرائش جو ہے وہ ماشاءاللہ حافظ عدنان بشیر صاحب نے اپنے ہاتھ سے کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سر۔ کیسے مزاج؟ میرا اور آپ کا قرآن کا رشتہ ہے جی، کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت ہیں، جامعہ میں استاد ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو ان سے گفتگو کرتا ہے وہ 5 منٹ بعد ہمارا نہیں رہتا، یہ طے ہے۔ مفتی ڈاکٹر حماد اللہ خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ جزاکم اللہ۔ فضیلت الدکتور حفص صاحب، میں آپ کی طرف حاضر ہوں۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں صدائے قرآن آج تلاش کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے مقدمے میں بھی یہ بات سامنے رکھی کہ اللہ رب العزت نے اس دل کو دھڑکن بھی عطا کی ہے،
جو ہماری زندگی کی علامت ہے، اور اسی دل کو اللہ نے ایک مقناطیسیت بھی عطا کی ہے. بے شک. اور اگر تو اس گھر میں، اس دل کے گھر میں معصیت بسیرا کر لے تو وہ اٹریکٹ کرے گی گناہ کو. اگر صالحیت بسیرا کر لے تو وہ اٹریکٹ کرے گی اللہ کی خوشنودی کو. تو اللہ کی خوشنودی دوسرے لفظوں میں جس کو ہم صالحیت کہتے ہیں، جی جس کو نیکی کہتے ہیں. جی. ایک تو یہ آپ فرمائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کیسے دل میں بسیرا کرتی ہے صالحیت، اور اس سے پہلے یہ بھی بتائیں جو آغاز میں آج سبق کے ہے کہ جب انسان گناہ کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، گناہ کی طرف بڑھتا ہے، پھر وہ گناہ میں گرتا ہی چلا جاتا ہے اس بھمر میں، اور پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس دل میں کیسے بسیرا کرتی ہیں، اور پھر ہماری منزل کہاں ہے؟ بسم اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہ کے متعلق محدثین نے، فقہاء نے ایک اصول وضع کیا ہے. کل ما نہی اللہ کان سیئا. ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس کو سرزد کرنا، اس کا ارتکاب کرنا، یہ سیئہ ہے، یہ گناہ ہے، صحیح، یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے. بالکل ٹھیک. اب پتہ کیسے چلے گا؟ ہاں، میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ اب پتہ کیسے چلے کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ گناہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کون سا ایسا میرا عمل ہے جو مجھے گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو صالحیت سے، جس طرح آپ نے اپنے مقدمے میں فرمایا، ہٹا رہا ہے اور مجھے جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر رہا ہے. اس کا پیرامیٹر، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کو ڈائیگنوز ہم اس انداز سے کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ. گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں، تیرے دل میں کھٹکتا رہے، کانٹے کی طرح تیرا ضمیر کچوکے لگاتا رہے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ رانگ ڈوئنگز ہیں، مسچیفر ہو، تم برا کر رہے ہو. جی. پھر اسی طرح وَكَرِهْتُ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں یہ بات بھی ناپسند لگے کہ تمہاری اس عمل کی لوگوں کو اطلاع ملے. یہ بہت بڑا ایک میکانزم ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا، ایک معیار ہے، کسوٹی ہے کہ ایک تو دل میں کھٹکے، ایک دل میں اور دوسرا کھٹکتا ہے، یہ خوف ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور لوگ جو ہے نا وہ تمہارے اس عمل کی اطلاع پائیں. اب سیئہ کا جو لفظ ہے، ہماری جو مذکورہ آیت ہے بلا من کسب سیئۃ، کسب کا جو معنی ہے وہ ممکنہ طور پر اور عام طور پر قرآن مجید میں نفع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب سیئہ کا لفظ ساتھ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تو یہاں بطور استہزاء اس کا معنی نکلتا ہے. بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ. جس طرح دوسری ہم اس کی مثال اس طرح فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. اصل میں تو وہ دردناک عذاب ہے، بشارت بطور استہزاء استعمال ہو. اس میں سر سیئہ کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں مختلف پیرائے میں استعمال ہوا. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تنگی، تکلیف، ترشی اور مصیبت کے معنی میں بھی سیئہ کا لفظ استعمال کیا. اچھا. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو آپ کو بھلائی، جو آپ کو خیر پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں لفظ سیئہ ہے لیکن اس کا معنی تبدیل ہے. وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. عربی زبان کے ایک لفظ میں 24 تک معنی نکلتے ہیں. جی، یہ خوبی ہے، جی فصاحت ام الالسنہ کہا جاتا ہے. جی بالکل عربی کو. صحیح. ولا یحیق، ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور بری تدبیر کرنے والے کا وبال بھی اسی پر ہی پڑتا ہے جو بری تدبیر کر رہا ہے. اس طرح سیئہ کا لفظ قرآن کریم میں مختلف معانی، مختلف اسلوب اور مختلف پیرائے میں استعمال ہوا ہے. صحیح. اب گناہ کرنے کے لیے ایک جو دلچسپی سے تعلق رکھتی ہے بات کہ ہماری کانشیسنس ضروری ہے.
ہمارا کانشیس ہونا ضروری ہے. سویا ہوا شخص گناہ نہیں کر سکتا, بے ہوش گناہ نہیں بے ہوش گناہ نہیں کر سکتا, دیوانہ مجنون وہ نہیں گناہ کر سکتا. یعنی اس کے لیے آپ کی بیداری ضروری ہے, کانشیسنس, بڑی اہم بات کی آپ نے. کانشیسنس اس کے لیے ہونی چاہیے. اور گناہ کرنے والے جو اعضاء ہیں, جو باڈی آرگنز ہیں, اس میں سر فہرست انسان کا دل ہے. دل شرک کرتا ہے, دل حسد کرتا ہے, دل اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے, مایوس ہوتا ہے. اسی دل کے بارے میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ, سن لو جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ ٹھیک رہتا ہے, جب وہ درست سمت میں رہتا ہے, پورا جسم درست سمت میں رہتا ہے. انجن ہے, انجن ہے, پاور ہاؤس ہے پوری باڈی کا. اگر انجن ٹھیک ہے تو گاڑی چل رہی ہے. جی بے شک. اس میں کچرا آ گیا پوری گاڑی تباہ ہو جاتی. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب یہ ٹھیک رہتا ہے, یہ درست سمت میں رہتا ہے, پورا جسم درست سمت میں رہتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ, اور فساد آ جاتا ہے. اور جب اس میں بگاڑ آتا ہے, جب اس میں فساد آتا ہے, جب یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے, تو پوری باڈی ڈس آرڈر ہوتی ہے. نہ صرف بندہ اپنے لیے نفع بخش نہیں رہتا, بلکہ وہ معاشرے کے لیے بھی ناسور بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک. میں مفتی صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں. جناب فضیلت الدکتور, ماشاءاللہ خوبصورت آغاز ہوا پروگرام کا کہ جب اس دل میں سیئات آ جاتی ہیں, اللہ کی نافرمانی آ جاتی ہے, تو یہ ایک جس گوشت کا لوتھڑا جس میں دھڑکن ہے, یہ دھڑکن دراصل شاہراہ حیات کا ایک انجن ہے. اس میں خرابی آ گئی تو آپ گاڑی رک گئی, پھر زندگی جمود کا شکار ہو جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں پھر موت ہے. زندگی کی علامت دھڑکن ہے, اور اس دھڑکن میں بھی اگر صالحیت ہو تو آپ کی دنیا بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے. صالحیت کیسے آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم, صدائے قرآن یہ پروگرام اور اس کا آغاز اور اس کا ایک تسلسل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے دنیا آخرت کا نفع بنائے. اور بارہا بار اس میں حاضری اور آپ کا اتنا گہرے اور عمیق سوال یقیناً اس امت کے لیے ایک بڑا علمی خزانہ ہے الحمدللہ, اور رہتی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی تحقیق کا میدان بھی رہے گا. صالحت کے لیے جو عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ایک 40 کے قریب صورتوں میں 71 مقامات پہ اللہ نے ایمان اور عمل صالح کو اکٹھا بیان کیا ہے. اچھا, ہاں جی, 40 صورتوں میں 71 مقامات پر, کیونکہ ایمان بنیاد ہے اور صالح عمل اس کی عمارت ہے, اور صالح عمل وجود پہ نمایاں ہوتے ہیں اور ایمان اس کی اندر روح کی پختگی کے ساتھ وابستہ ہے. میں اس میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان چونکہ بنیاد ہے اعمال کی, اور بنیاد کسی عمارت کی بھی دیکھ لیں وہ نظر نہیں آیا کرتی, اوپر جو کنسٹرکشن ہے عمارت ہے وہ نظر آتی ہے. جی بے شک. اسی طرح سے ایمان بنیاد ہے اور انسان کا کردار اس کی عمارت. اور ایمان کے بغیر صالح اعمال, جیسے کہ یہودیوں کا یہ پورا تسلسل چل رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر, جو رکوع کے اندر مطلب یہودیوں کے سارے نیک اعمال کا رد بیان کیا جا رہا ہے. صحیح. کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور ایمان لے کر آیا اور اعمال صالح کو اس نے چھوڑ دیا, تو پھر بھی وہ ایمان متزلزل ہے اور وہ قابل اس سطح پر نہیں ہے. اس لیے یہاں پر امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان کے اوپر 4 طرح کی کیفیات ہیں. ایک درندگی کی صفات سے, ایک جانوروں کی سی صفات, ایک اس میں مومنین کی صفات ہے, اور ایک شیطانی صفات ہے. اور یہ کیفیت جو ہے انسان کے اندر, چونکہ اس کی پیدائش کے ساتھ یہ کوتاہی کمزوری وابستہ ہے. ایسے سمجھے کہ سونا جب آپ نکالتے ہیں تو وہ خام حالت میں ہوتا ہے, اس کو نتھارتے ہیں. انسان پیدا تو اشرف المخلوق ہوا ہے. مفتی صاحب بڑی اہم بات ہے, لقد خلقنا, میں چاہتا ہوں کہ ایک وقفہ لے لوں اور وقفے کے بعد تفصیل سے آپ سے بات کریں. بہت انشاءاللہ. بہت خوبصورت. ناظرین کرام,
بڑی اہم بات ہے، 4 مقامات، 4 درجات بتائے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی حماد اللہ نے، اس پہ ہم تفصیل سے ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82۔ مفتی ڈاکٹر حماد اللہ ناظرین کرام آج گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو اس پر جو درندگی کی صفات کو بیان کیا گیا، اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوا وہ سبعیت کا لفظ استعمال ہوا۔ کون سا؟ سبعیت۔ تھوڑا سا آسان کر دیں ہمارے نام۔ جی سبعیت کہتے ہیں پھاڑ دینے والا۔ جب انسان اپنے اشرف المقام سے اترتا ہے، جس کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو اشرف المخلوق، جس کو آگے قرآن میں کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ اشرف المخلوقات کے مقام سے جیسے وہ گرتا ہے تو وہ چیڑ پھاڑ کر دینے والی اس کیفیت میں آ جاتا ہے، اور یہ اس کی باطنی کیفیت ہوتی ہے جو ظاہری اعمال کی صورت میں نمایاں ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے بہمیت۔ بہمیت کے اندر انسان جانوروں کی سی طرح کے کام انجام دیتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کے اندر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں دیکھتا یہ نہیں کرنا، جو اس کے اندر خواہشات اور نفسانی طور پہ جو شہوات پیدا کی گئی ہیں اس کا بے جا اور بے دریغ استعمال شروع کر دیتا ہے، اس کا احاطہ نہیں کر پاتا۔ صحیح۔ اور تیسری جو صفات ہے وہ ہے شیطانی، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ثم ازل کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس سطح تک انسان گر جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اور چوتھی جو صفات ہے وہ صفات ربانی ہے، کہ جس کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَيَحُولُ قَلْبِ مَرْءِ، کہ اللہ نے جو اپنا مقام رکھا انسان کے اندر بھی تو وہ دل کے قریب رکھا، کہ جس رخ میں انسان کا دل ہوتا ہے اس کی کیفیت بنتی ہے، تو اللہ اس کے دل کو اس رخ میں پھیر دیتا ہے۔ وہ اگر ہماری طرف آتا ہے تو پہلی خبر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے کہ اس کے دل کا رخ پھیر دیتے ہیں۔ سب پھر وہ یہ کیفیت ہمارے اندر آئے کیسے؟ اب درجات تو آپ نے بیان کر دیے۔ جی۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک ہے گناہ اختیار کرنا، ایک ہے گناہ کو چھوڑنا۔ اللہ کو گناہ کو چھوڑنا بندے کا زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ، اور زیادہ پسند کرتا ہے۔ سبحان اس کو اختیار تھا، اس کے پاس مواقع تھے، سبحان اور اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ سبحان ایک ہے گناہ کو اختیار کرنا، پہلی مرتبہ موقع ملا کر لیا، وہ بھی غلط ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ خوش ہوتا ہے اس توبہ پہ بھی۔ لیکن جو گناہ میں گھر چکا ہے لیکن پھر اپنے آپ کو نکالتا ہے، پھر اللہ کو وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ بے شک۔ جی، اس پر اللہ کی عنایات کی بارش دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ عصر کے اندر جیسے کہ اور اسی سورہ عصر کے اندر 4 اعمال کا تذکرہ کیا، ایمان، اعمال صالح، اور اس میں جو صبر اور حق کے ساتھ قائم ہونے کا۔ اصل میں جب صبر کا لفظ آیا ہے ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ، اصل میں اس کا وجہ یہ تھی کہ وہاں انسانی نفس اپنی خواہشات کی عروج کی طرف وہ دوڑ رہا ہے۔ جی جی۔ اب اپنے آپ کو اس پر استقامت کے ساتھ صبر کیے رکھنا، ان خواہشات سے خود کو روکنا، چونکہ یہ دنیاوی لذتیں عارضی ہیں، وہ دائمی لذتوں کی خاطر جو جنت میں ملیں گی۔ صحیح۔ تو اس لیے اس کی پہلی بنیادی سیڑھی یہ کہ کامل ایمان، جو 13 سالہ مکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اس کا پورا فلسفہ آپ دیکھ لیں، قرآن کی 2/3 اکثریت کیا تھا کہ وہ ایمان کا یقین پختہ ہو جائے۔ وہ اعمال صالح کی عمارت تبھی پختہ کھڑی ہوگی کہ ایمان پختہ ہو گیا تھا ان کا، وہ یقین پختہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ صالح اعمال کی توفیق پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ صالح اعمال کی توفیق بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جناب ڈاکٹر حماد اللہ صاحب، حافظ صاحب، صالح اعمال کی بنیاد پڑھنا شروع ہو جاتی ہے ایمان سے اور صالحیت سے۔ اب ایک ہے وہ ایمان کی بنیاد جو رجوع الی اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ایسے بھی ایمان اور یقین ہیں جو اللہ کی راہ سے ہٹا کر غیر اللہ کے سامنے انسان کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
اب اس کا ہم کرائٹیریا، وہ خط امتیاز ہم کیسے کھینچیں کہ یہ جو ایمان کی راہ ہے یہ اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ جو یقین ہے، ہم اس کو ایمان تو میں کہنا نہیں چاہتا، یہ جو یقین ہے یہ اسے نارے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایک تو اس کا بھی خط امتیاز ہم کیسے کھینچیں، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن نے سیئات کے بدلے میں، نافرمانی کے بدلے میں، حکم عدولی کے بدلے میں، ظلم کے بدلے میں، فساد فی الارض کے بدلے میں اور تباہی کے بدلے میں ایک سمبولیکلی جو اللہ رب العزت نے انسان کو الرٹ کیا ہے وہ جہنم کی آگ ہے. کیا لکھتے ہیں مفسرین اس جہنم کی آگ کے بارے میں بھی؟ ایک ہے دنیا کی آگ، ہم اس کا ایک کوئلہ نہیں برداشت کر سکتے، ایک کوئلہ کا ایک چنگارہ اگر ہاتھ پہ آ جائے وہ نہیں برداشت کر سکتے. جہنم کی آگ، اللہ اکبر، اللہم اعذنا من، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جانے والی ہے. اور اس کی سویئرنیس، اس کی انٹینسٹی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہم اندازہ کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہیں تو اچانک ایک پتھر کے گرنے کی آواز آتی ہے. تو آپ اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا کہ 70 سال پہلے اس پتھر کو جہنم میں لڑکایا گیا تھا، اللہ، اور آج وہ جہنم کے پیندے میں گرا ہے جا کے. اچھا، جہنم میں ڈالنا، وہاں پہ استقرار، وہاں پہ سکونت تو بہت دور کی بات ہے. جہنم میں 70 سال کے لیے لڑکایا جانا ہی انسان کے لیے بہت بڑی سزا ہے. مجھے آپ کی اس بات سے اجازت ہو تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام خود قبرستان سے گزر رہے تھے تو دعا مانگی، یا اللہ الہ العالمین کو مردہ ظاہر کر دو، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں قبر میں کیا ہوتا ہے. نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، دعا قبول ہوئی اور ایک مردہ قبر سے نکل کے سامنے آ گیا. کہا کہ موسیٰ آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے مجھے زندہ کیا ہے، بتائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مجھے بتاؤ قبر میں کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کو قبر کی پڑی ہوئی ہے، 900 برس ہو گئے ہیں میری موت کو، اللہ اور ابھی تک میری ہڈیوں سے وہ سکرات الموت کی تکلیف نہیں گئی. اللہ اللہ، آپ کو قبر کی پڑی ہوئی ہے. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، صدائے قرآن پہ لبیک ہی ہم نہیں کہا کبھی. سکرات وہ کیا ہے کہ آخری وہ لمحات جب روح قبض کی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، گناہگار انسان کی روح جو ہے وہ روک روک کر نکالی جاتی ہے. پاؤں کے ناخنوں سے شروع کی جاتی ہے، غرغرہ آ جاتا ہے، پھر انسان رسپانسو نہیں رہتا، جواب نہیں دے سکتا. بیٹی پاس ہو، بیٹا پاس ہو، معصوم ہاتھوں سے وہ پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا. تو کہتے ہیں کہ اس مردے نے کہا کہ اس لمحے جو مجھے تکلیف میری ہڈیوں کو آئی تھی آج تک وہ نہیں گئی 900 برس. اور صالح انسان کی موت کیسے آتی ہے؟ جیسے خوشبو کی شیشی کا ڈھکن کھول دیا جائے، جیسے آرام سے خوشبو نکل جاتی ہے، صالح انسان کی روح ایسے نکل جاتی ہے. بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بات فرمائی. جی سر، اس میں گزارش ہے کہ دنیا کی آگ، آپ پریشر کوکر کو تصور میں لائیں، سخت چیز وہ گلا کے رکھ دیتا ہے. اللہ، اور جہنم کی آگ نار اللہ، انسان کا بنایا ہوا نظام، 69 درجے اس سے زیادہ سٹرونگ، اس سے زیادہ شدت والی، 69 درجے زیادہ. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کا تصور پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا، سلگایا گیا، اور اس نے اپنی رنگت سرخ کر لی. اس کے بعد 1000 سال تک دہکایا گیا اور اس کی رنگت سفید ہو گئی. پھر اس کے بعد
1000 سال تک سلگایا گیا تو اس کی رنگت سیاہ ہو گئی، اور اب جہنم جس کیفیت میں، جس رنگت میں ہے وہ سیاہ رنگ۔ تو تصور کریں ہم، اس لیے کبھی ظلمات بھی کہا گیا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں جو ہم ظلم کرتے ہیں وہ قیامت کے اندھیرے بن جائیں گے۔ تو اندھیرا جب اندھیرے سے ملے گا تو روشنی کہاں سے پیدا ہوگی، نور کہاں سے پیدا ہوگا؟ اب صاحب ایک وقفہ ہے، عبرتناک یہ سبق ہے آج کا، اس کا جو کرکس اور روح ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ اسی درود کریم کے صدقے، اسی صدائے قرآن کے صدقے ہمیں اللہ رب العزت جہنم کی اس سیاہ آگ کے سائے سے بھی محروم رکھے، محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں زندگی میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اپنی اطاعت اور اپنی خوشنودی نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پرتب ہماری اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ ہمیں محسوس ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 تک، جس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جس دل میں گناہ بسیرا کر لے اس کی منزل نار جہنم ہے، اور جس دل میں اللہ کی فرما برداری اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، محبت اور اتباع بسیرا کر لے اس کی منزل جنت ہے۔ حفظ صاحب، صالحیت کے بدلے، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے بدلے جو ہمیں بشارت ہے وہ جنت کی ہے، ایک بڑا معروف لفظ ہے۔ اور دوسرا میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جنت جو ہے دار العمل نہیں ہوگا، دار الجزا ہوگی۔ ایسے ہی ہے، عمل یہاں ہے، جزا وہاں ہے، الٹیمیٹ جزا وہاں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اور خالدین فیہا الفاظ ہیں قرآن کریم کے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، دائمی استقرار، دائمی دوام وہاں ہماری زندگی کو حاصل ہوگا۔ اس ہمیشہ کی زندگی میں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، عمل بھی کوئی نہیں کرنا، عمل یہاں ہے، وہاں جزا ہے۔ تو وہاں حفظ صاحب ایک نوجوان نسل کا بھی آج سوال ہے کہ وہاں مصروفیت کیا ہوگی جنت میں؟ پھر انسان کیا کرے گا؟ جو ملے، جو چاہے گا پھل آ جائے گا، جو چاہے گا خواہش پوری ہو جائے گی، بس یہ کوشش وہاں خواہشیں پوری کرتے رہیں، یا کہ انسان کی مصروفیت بھی ہوگی؟ آپ کیا کہتے ہیں ہماری؟ جی بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ جی جی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا نفس چاہے گا، جس چیز کو تم پکارو گے یا جس چیز کی تم خواہش کرو گے، وہ جھک جھک کے تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کی انٹرپریٹیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ۔ ایک تصور تو ہم پیش کرتے ہیں جنت کا جو احادیث سے ہم تک پہنچا ہے، لیکن اس کے صحیح خد و خال، اس کی حیت اور اس کا کیفیت کیا؟ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کوئی کان ان نعمتوں کے بارے میں سن نہیں سکتے، لہٰذا ہم الٹیمیٹ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں کیسا منظر ہو۔ وَلَا خَطْرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، اور کسی کے دل میں تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک جو واقعہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ جنت میں ایک جمعہ بازار لگا کرے گا، آپ نے مصروفیت کی بات کی، جنت میں ایک جمعہ بازار لگا کرے گا، اور جہاں مرد صالحین اس جمعہ بازار میں جایا کریں گے۔ اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں سمت کا تعین بھی ہوگا، شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی اور گرد کستوری کی گرد ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، گرد کستوری کی گرد ہوگی، اور وہ مومن مردوں کے چہروں پر پڑے گی، جو ان کی رانائی کو، ان کی خوبصورتی کو اور ان کی تر و تازگی کو اور زیادہ چار چاند لگا دے گی۔ خواتین کے لیے بھی بتائیں صاحب، خواتین جب وہ مرد، اعتراض آ جائے گا کہ ہر بات حوریں مردوں کے لیے۔ ہمارے ایک پروگرام میں مفتی صاحب آئے تھے تو میں نے کیٹیگوریکلی ان سے سوال یہ کیا تھا، ماشاء اللہ بڑا شافی اس کا جواب دیا تھا
کہ حوریں صرف مردوں کے لیے ہی ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ نہیں، حور کا لفظ اس میں مذکر و مؤنث دونوں شامل ہیں، تذکیر و تانیث اس میں جی دونوں شامل۔ اور جب وہ مرد گھر پہنچیں گے تو ان کی خواتین دیکھ کر کہیں گی کہ آج آپ کی رعنائی، آپ کی خوبصورتی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اچھا، پھر مہمان نوازی کا حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ جنت میں ایک دوسرے کی مہمان نوازی ہوگی۔ پھر اسی طرح الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اس میں سر جو دنیا میں ہمیں مسائل درپیش ہیں، وہ جس طرح ہم دل کی بات کرتے ہیں اور سیئات کی بات کر رہے ہیں، یہ جو غل ہے جس کی وجہ سے ہمارا سیئات کی طرف ملان ہوتا ہے، محدثین نے یہاں پہ ایک اصول وضع کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا کہ الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، ایمان جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری سے بڑھتا ہے اور کفر و معصیت سے کم ہوتا ہے۔ آپ فطرت کے ساتھ جڑ جائیں، آٹومیٹیکلی آپ کے اندر ایمان شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو سلیم الفطرت بنا لیں، یہ بہت بڑا ایک میکانزم ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا، کہ آپ فطرت کے ساتھ جڑ جائیں، آپ اسلام کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اسلام ہے ہی دین فطرت کا نام۔ وہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ جمعہ بازار کا لفظ بولا تھا، یہ سمبولیکلی آپ نے بولا ہے نا، حدیث میں تو یہ الفاظ نہیں ہوں گے۔ جی جمعہ بازار ہے حدیث میں، جمعہ والے دن بازار لگا کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اچھا جی سمبولیکلی نہیں بولیں، جی جمعہ والے دن بازار لگا کرے گا اور اس میں مرد صالحین جایا کریں گے، اور جب واپس آئیں گے ان کے چہرے کی تر و تازگی، ان کا نور اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس میں جو ہے نا کوئی وہ سمبولیکلی نہیں میں نے یہ ورڈ بولا، بلکہ باقاعدہ جمعہ بازار لگا کر۔ اچھا، اس کا مطلب جمعہ بازار جو آج بھی لگتا ہے دنیا پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا اس کا۔ جنت کی جس طرح میں نے حدیث سے اس کی وضاحت کی، مالا عین نبی رات، کریم نے کہا کہ جمعے کے دن وہ بازار لگے گا۔ جی جمعہ جی مفتی ڈاکٹر حماد اللہ خان، آپ بھی ایڈ کیجئے کیا میں سر بالکل بڑا جنت میں کیا جنت کے تو قرآن میں ایک تذکرے چرچے، لیکن میں یہ ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں ساجی آپ کے سامنے کہ اللہ نے دنیا کی فانی لذتوں کی دائمی تکمیل جنت میں رکھ دی ہے۔ دنیا میں جس نے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاری، وہ ان لذتوں کو اللہ نے شراب کا تذکرہ قرآن میں کیا، منع دنیا میں کیا، تذکرہ قرآن میں کر رہے ہیں کہ وہاں ہم شراب پیش کریں گے۔ اور دنیا میں جو پاکیزہ رشتے ہیں ان کی تقدیس کو قائم رکھا، ان پاکیزہ رشتوں تک جس نے اللہ کی مرضیات کے مطابق خود کو محدود رکھا، اس کا بدل اللہ کی مرضیات کا عوض وہاں جنت میں حوروں کی صورت میں اللہ عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ صالح اعمال ہیں جو جنت میں اللہ کی مرضیات کے نتائج ہیں۔ میں اگر ابھی آپ کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی ہے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ جنت کی جو مصروفیت اس کے بارے میں کہ کیا ہوگی، میرے دل میں یہ بات آئی ہے اور ابھی آئی ہے کہ یہاں انسان کی عمر کتنی ہے؟ کسی کی 70 سال ہے، 70 سال میکسیمم 70 سال جو اوسط عمر ہے ہماری۔ کبھی تو کوئی تو پیدا ہوتے ہی چلا گیا، کوئی 10 سال بعد، 20 سال بعد، الٹیمیٹ 70-80 سال۔ اگر انسان یہ گمان کرے ناظرین کرام کہ میری عمر لامحدود ہو تو میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میری یہ خواہش ہے، میں وہ پوری کروں گا، یہاں تو انسان کی خواہشیں پوری نہیں نہ ہوتی، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، اور کبھی موت آ جاتی ہے۔ اور جہاں موت ہے ہی نہیں، اور جو انسان یہاں سوچتا ہے کہ میری عمر اگر لامحدود ہو تو میں نے دنیا میں یہ کام کرنے ہیں، تو وہاں لامحدود عمر میں، وہاں لامحدود زندگی میں اللہ وہ تمام مواقع عطا کرے گا کہ کر لو جو کرنا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، بے شک یہ انسان کی مصروفیت ہو جی بالکل جنت میں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی آج۔ حافظ عدنان بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب مفتی ڈاکٹر حماد اللہ صاحب بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ نوجوانی کا علم جو ہوتا ہے اس میں ایک جولانی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں اگر ہم جب جالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمیں 3 نیم پلیٹس وہاں نظر آتی ہیں سلام کے لیے۔
ایک تو اس روضہ اقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس مٹی میں مدفون ہیں، جنت کی مٹی ہے، وہ ہے ہی جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے، اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رفیق غار اور رفیق مزار آپ ہیں۔ جب نبی کریم وہاں مدفون ہو گئے اور اس کے بعد یہ حجرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ اسی جگہ سے آپ رفیق اعلیٰ کے پاس گئے تھے اور فیصلہ ہوا کہ اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا جائے۔ جب آپ دفن ہو گئے اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے تو ان کو بھی وہی جگہ ملی، روضہ اقدس کے اندر، ساتھ والی مرکز قبر ان کی ہے۔ تیسری جگہ ناظرین کرام حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت ابوبکر صدیق کی تو بیٹی تھیں اور نبی کریم کی زوجہ تھیں، انہوں نے اپنے لیے وہ جگہ رکھی تھی کہ یہاں میں دفن ہوں۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جرنیل صحابہ، جب آپ اپنی شہادت سے پہلے زخمی حالت میں جان کنی کے عالم میں تھے، تکلیف میں تھے، زخموں کی تاب نہیں لا پا رہے تھے، اس تکلیف میں آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کے کہا کہ امی عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ آپ کا بیٹا وہاں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ جگہ مجھے عطا فرما دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ اماں جان، میرے ابا کا یہ پیغام ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شہادت میری ہو رہی ہے، میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو جگہ ہے تیسری وہاں میں آ جاؤں۔ تو ماں تھی نا، نہیں رہا گیا، کہا ماں ہوں تو جاؤ میرے بیٹے کو بشارت دے دو کہ آ جائے، اس کے لیے در کھلا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج وہ تیسرا مرکز اس روضہ اقدس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جس جگہ انسان دفن ہوتا ہے اسی مٹی سے اس کا خمیر اٹھایا گیا ہوتا ہے، لہٰذا اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس مٹی میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدفون ہیں اور پھر ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو تینوں کا خمیر لگتا ہے پھر ایک ہی مٹی سے اٹھایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ نصیب کی بات ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن اور ذکر صاحب قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔